شب برات کی فضیلت حدیث میں آئی ہے. بعض لوگ اس رات عبادت کو بدعت کہتے ہیں. اس میں آگ لگی ہوئی، اس کی کیا حقیقت ہے؟ نہیں، یہ نیچے والا سوال ہے، یہ شب برات کے حوالے سے. تو شب برات کے حوالے سے میرا ایک مستقل اس پر پورا تحقیقی بیان میں نے ریکارڈ کروا کے اپلوڈ کیا ہوا ہے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر. تفصیل ساری دیکھ رہی ہیں تو اس پر دیکھ لیں. اور اس پر بحمد اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے درجن کے قریب صحابہ کرام علیہ رضوان سے مرفوع احادیث میں نے اس بیان کے اندر پوری کوڈ کی ہیں، حوالہ جات کے ساتھ، ریفرنسز کے ساتھ. پھر صحابہ کرام علیہ رضوان سے موقوف احادیث بھی، پھر تابعین سے مقطوع اور بعض مرسل روایات بھی. ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے احادیث کا اس سلسلے میں، جس سے شب برات یعنی شعبان المعظم کی 15ویں رات کی فضیلت بحمد اللہ تعالیٰ ثابت ہوتی ہے. علی سبیل تنزل اگر یہ بات بھی مان لی جائے کہ جتنی احادیث شعبان المعظم کی 15ویں رات کی فضیلت کے بارے میں وارد ہوئی ہیں وہ احادیث ضعیف ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ احادیث ضعیف نہیں ہیں، ان میں سے بہت ساری احادیث وہ ہیں کہ جو صحیح ہیں یا کم از کم درجہ حسن کو پہنچتی ہیں، یا کم از کم تعدد طرق کی بنیاد پہ وہ صحیح لغیر ہی قرار پا کے جو ہے نا وہ قابل عمل قرار پاتی ہیں. یہ ان کا درجہ ہے. اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ ان میں سے کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے، ساری احادیث ضعیف ہے، تو تب بھی درجن سے زائد بلکہ 2 درجن محدثین کے بحمد اللہ تعالیٰ میں حوالہ جات پیش کر سکتا ہوں. بڑے بڑے اجلہ ائمہ محدثین نے حدیث کے حوالے سے اس بات کو تسلیم کیا ہے. ان میں سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 676 ہجری اپنی کتاب الاذکار کے صفحہ نمبر 16 پہ لکھتے ہیں: یجوز و یستحب العمل فی الفضائل والترغیب بالحدیث الضعیف ما لم یکن موضوعا واما الاحکام کالحلال والحرام والبیع والنکاح والطلاق فلا یعمل الا بالحدیث الصحیح ابی الحسن. فرماتے ہیں جائز ہے اور مستحب ہے ترغیب و ترغیب میں، فضائل اعمال میں ضعیف حدیث پر عمل کرنا جب تک کہ وہ موضوع نہ ہو. یعنی حدیث موضوع نہیں ہے، صرف ضعیف ہے، اس میں کسی قسم کا سقم یا اس میں ضعف آ گیا، صرف ضعف، اور اس میں وہ حدیث ضعیف ہے، تو پھر بھی اس پر اگر وہ فضائل اعمال میں اور ترغیب و ترہیب کے باب میں ہے تو اس پر عمل کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحب ہے. بلکہ کیا ہے؟ ہاں، احکام کی جب بات آئے گی، کل حلال والحرام والبیع والنکاح والطلاق، حلال و حرام کا، خرید و فروخت کا، نکاح طلاق کا مسئلہ، فلا یعمل الا بالحدیث صحیح ابی الحسن، تو پھر ضعیف حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا. اس کے لیے کم از کم حدیث کا حسن ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. بولے کیا ہے؟ ضروری. یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی الجامع اور سنن ترمذی ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع ترمذی کے اندر بہت ساری ایسی احادیث بیان کی ہیں جیسی سندیں جو ہیں وہ ضعیف ہیں. سند کے ضعیف ہونے کے باوجود سنیے ذرا، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ محدثین کے ایک اصول کے مطابق احادیث کے نیچے کمنٹ اور تبصرہ کرتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ دیکھیے، اگر حدیث کی سند ضعیف بھی ہو نا، بعض کا تلقی علماء یا تلقی امت کی وجہ سے بھی اس کو تقویت مل جاتی ہے اور وہ قابل عمل گردانی جاتی ہے، اس پر عمل کیا جاتا ہے. دیکھا جاتا ہے امت نے اس حدیث پر عمل کیا ہے، چاہے اس کی سند کمزور ہی کیوں نہ ہو، تب بھی وہ حدیث قابل عمل ہوتی ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع ترمذی کے اندر ایک بہت بڑی تعداد احادیث کی جس کو ذکر کر کے یہ کہا کہ حدیث ضعیف ہے، وعلیہ العمل، لیکن امت کا عمل اسی کے اوپر ہے. امت کا عمل مثلا حدیث نمبر 188، حدیث نمبر 216، حدیث نمبر 411، 509، 638، 914، 915، 1191، 1399 اور 1467، 2109، 2094، 2122، یہ پوری تعداد ایک بہت بڑی حدیث کی کہ ان حدیث پر امام ترمذی کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے لیکن عمل امت کا اسی پر ہے. حدیث ضعیف ہے لیکن امت نے عمل اسی پر کیا. حدیث ضعیف ہے لیکن اہل علم کا عمل اسی کے اوپر ہے.
تو یہ نہیں ہوتا کہ حدیث کے اندر اگر کسی قسم کا ضعف یا کمزوری آ جائے تو اس کو پکڑ کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے. یہ اہل علم کا اور محدثین کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ محدثین یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس باب میں آئی ہے. حلال و حرام کے باب میں آئی ہے، نکاح و طلاق کے باب میں آئی ہے، خرید و فروخت کے باب میں آئی ہے، تو اس کے لیے پھر اس کا میرٹ دیکھیں گے. اور اگر صرف فضائل اعمال میں کسی عمل کی، کسی رات کی، کسی دن کی، کسی اوقات اور لمحوں کی فضیلت کے بارے میں آئی ہے تو وہ ضعیف بھی ہو تو محدثین اور امت کے امام اس کو قابل عمل گردانتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کو مستحب قرار دیتے ہیں. یہ ساری گفتگو اعلیٰ سبیل تنزل ہے کہ اگر ہم 2 منٹ کے لیے مان بھی لیں کہ شب برات کی فضیلت میں احادیث ضعیف ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. بحمد اللہ تعالیٰ احادیث صحیح بھی ہیں اور حسن حدیثیں بھی اس سلسلے میں موجود ہیں.